فضیلت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعزان ملت اسلامیہ، اللہ اور اس کے رسول کی حمد و ثنا کے بعد اور خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کریمہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے عام ہونے کا ارشاد فرمایا ہے، اور ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے اے دنیا کے تمام لوگوں، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک امت تک محدود نہیں، اور آپ کی رسالت کے تحت صرف ایک کمیونٹی یا ایک سماج ہی کے لوگ نہیں آتے، بلکہ آپ کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ، جتنے بھی انسان آئیں گے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا کے تمام لوگوں، تو قیامت تک جتنے بھی پیدا ہونے والے انسان ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان تمام انسانوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اعزان ملت اسلامیہ، شاید ہم اور آپ یہ بات جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، جس طرح سے ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے پیارے رسول کی امت میں داخل ہیں، اسی طرح سے وہ تمام لوگ، مذاہب کے لوگ کہ جو مسلمان نہیں ہیں مگر انسان ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، اور اسی کی طرف اعلان کرتے ہوئے قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مبعوث ہوئے اور اپنی نبوت کا اعلان کیا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ ماننے والوں نے مانا اور نہیں ماننے والوں نے نہیں مانا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ایمان لائے، دل و جان سے ان کی دعوت کو قبول کیا، ان کے دین کی پیروی کی، دنیا نے انہیں مسلمان کہا، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو نہیں مانا، انکار کیا، آپ کی دعوت کو اور تبلیغ کو قبول نہیں کیا، دنیا نے انہیں غیر مسلم کہا۔ اعزان ملت اسلامیہ، لیکن قربان جائیں اللہ اور اس کے رسول کے، ماننے والوں نے مانا اور نہ ماننے والوں نے نہیں مانا، مگر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کرم ہے اور اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے کہ انسانی ادب و احترام میں اور انسانی برادری کی ترقی اور فلاح میں جو حقوق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو عطا فرمائے ہیں، وہی حقوق پوری انسانی آبادی کو بھی جو ہے عطا فرمائے ہیں۔ جب ہم اپنے نبی کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں اور جب ہم اپنے نبی کی زندگی ہم پڑھتے ہیں اذان ملت اسلامیہ، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو حضرت امام ابو عبید قاسم ابن سلام نے جو ہے روایت کیا ہے، نقل کیا ہے کہ اہل نجران یہ عیسائیوں کا ایک وفد تھا، جماعت تھی۔ نجران یہ عرب کا ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں عیسائی لوگ رہتے تھے۔ جب خیبر فتح ہوا اور مذہب اسلام کی جب سرحدیں بڑھی اور غلغلہ ہوا مذہب اسلام کا، اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے جب سربلندیاں عطا فرمائیں، تو اہل نجران آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ یہ ایک جماعت تھی جو عیسائی قوم پر مشتمل تھی، مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، اور آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس نے عریضہ داخل کیا کہ ہماری عزت، آبرو
ہماری جان، ہمارے مال اور ہماری عبادت گاہوں کی حفاظت کی جائے، ہم آپ کی امان میں آنا چاہتے ہیں۔ اگرچہ یہ وہ لوگ تھے، یہ وہ قوم تھی کہ جس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ کئی مرتبہ جنگ میں یہ لوگ سامنے آئے، سامنے سے حملے کیے مسلمانوں پر، پیغمبر کو پریشان کیا، مگر جب اللہ نے آج اپنے نبی کو غلبہ عطا فرما دیا، اپنے دین کو غلبہ عطا فرمایا، اور جب لوگ آپ کے حضور اپنی جان و مال، عزت و آبرو اور اپنی عبادت گاہوں کی حفاظت کا جب ذمہ لے کر کے آئے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خالی ہاتھ نہیں لوٹایا، بلکہ آپ کے زبان اطہر سے اور زبان مبارک کے جو الفاظ ہیں وہ آپ غور سے سنیے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، کیونکہ وقت قلیل ہے، تھوڑا سا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اہل نجران نے، عیسائیوں نے اپنی جان و مال، عزت و آبرو کی پیشکش کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت کریے اور ہماری جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اور اس کا رسول اس بات کا ذمہ دار ہے، اس بات کا ذمہ دار ہے کہ اہل نجران اور ان کے حلیفوں کے لیے امان ہے، یعنی تم جو آئے ہو تمہارے لیے امان ہے، اور تمہارے ماتحت جو آتے ہوں، یعنی جن جن سے تمہاری دوستی ہو اور جن جن کے لیے تم امان چاہو، حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی امان ہے۔ اب وہ امان کیسی تھی؟ فرمایا ان کے لیے امان ہے، اس امان کی تشریح ہے، حضور نے فرمایا ان کے خون نہیں بہائے جائیں گے، ان کی جانوں کو تلف نہیں کیا جائے گا، ان کے مذہب پر الغار نہیں کی جائے گی، ان کی زمینوں کو چھینا نہیں جائے گا، ان کے مال اور دولت کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، ان کے راہبوں، ان کے پادریوں، ان کے مذہب کے دھرم گروؤں سے کبھی تعرض نہیں کیا جائے گا، چھیڑا نہیں جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو یہاں موجود ہیں انہیں بھی امان ہے، اور جو یہاں موجود نہیں، حضور نے فرمایا ان کے لیے بھی امان ہے۔ آزاد صاحب، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم ہو، میرے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تمہارے جانوروں کے لیے بھی میری طرف سے امان ہے۔ فرمایا کہ کوئی تمہارے جانوروں کو بھی ہاتھ نہ لگائے گا بغیر اجازت کے، اذان ملت اسلامیہ۔ اور فرمایا کہ تمہارے وہ قافلے کہ جو ہماری سرحدوں سے گزریں گے، ہماری رعایت سے گزریں گے، حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی امان ہے، ان کے ساتھ کوئی تعرض نہیں کرے گا، کوئی نہیں چھیڑے گا۔ اور فرمایا کہ تمہارے مذہبی ٹھکانوں کی بھی ہم جو ہے ضمانت دیتے ہیں، امان دیتے ہیں کہ تمہارے مذہبی ٹھکانوں سے، تمہاری مذہبی عبادت گاہوں سے کوئی مسلمان چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس دین پر تم ہو اس دین سے تمہیں پھیرا نہیں جائے گا۔ ایک ایک لفظ سنیے عزیزان کے سامنے اپنے نبی کا۔ اور فرمایا تمہارے حقوق اور تمہاری عبادت گاہوں کے حقوق میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ حضور نے فرمایا تم آزاد ہو اپنے دین اور اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ یہ عیسائی تھے عزیزان کے سامنے۔ حضور نے فرمایا جو تمہارا مذہب کہتا ہے تم اپنے مذہب کے مطابق پوری زندگی گزارنے کے تم جو ہے اہل ہو اور تمہیں آزادی ہے، اور اسی طرح سے تمہاری عبادت گاہوں میں جو بھی ہوتا ہو، حضور نے فرمایا وہ سب کرنے کی تمہیں اجازت ہے۔ فرمایا کسی کے حقوق میں تبدیلی نہیں کی جائے گی، اور فرمایا نہ کسی پادری کو، نہ کسی راہب کو، اور نہ کسی سردار کو، اور نہ کسی عبادت گاہ کی کسی خادم کو، ہاں اس کا مرتبہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کے جو ہے منصب سے ہٹایا جائے گا۔ اور فرمایا کہ جب تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول امان ہے اور ذمہ ہے، فرمایا آج کے بعد نہ تم پر خوف ہوگا نہ تمہارے اوپر کوئی ہراس ہوگا۔ ثانیہ خیبر فتح ہوا، آپ سب سنتے رہتے ہیں۔ خیبر کیا تھا؟ یہودیوں کا ایک گڑھ تھا اذان سامیہ، وہاں یہود بستی رہتی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کیا کہ تم ہمارے خلاف کبھی جنگ نہیں کرو گے، تمہاری زمینیں چونکہ اب ہماری زمینیں ہیں اور ہمارا مالکانہ حق ہے، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جب ان زمینوں پر پیداوار ہوگی اس کے 2 حصے کیے جائیں گے، ایک تم رکھ لو گے، ایک مسلمان قوم رکھے گی۔ جب خیبر کی سرزمینوں پر کھیتی ہوتی اور جب کھیتی پک کر تیار ہو جاتی، اسے کاٹ دیا جاتا اور ڈھیر لگا دیے جاتے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کو ہمیشہ بھیجا کرتے تھے۔ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح جاتے اور خیبر کے لوگوں کے سامنے جو یہودی تھے، غیر مسلم تھے، ان کے سامنے کہتے کہ دیکھو یہ حصے داری کی زمینیں ہیں، حصے داری کی کھیتی ہے، اور مجھے میرے رسول نے حکم دیا ہے کہ کھیتیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے،
अनाज गल्लों का ढेर लगा हुआ है, तुम जो चाहो पहले तुम वो ले लो और जो तुम हमारे लिए छोड़ोगे वो हम ले लेंगे। अजान साहब, ये इस्लाम का तरीक़ा इंसाफ है, तरीक़ा अदल है। और सुनिए, हज़रत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं, खैबर ही का वाक़या, वो कहते हैं कि मैं हुजूर के साथ खैबर में था, तो जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खैबर फ़तह फरमाया मुसलमानों के हाथों पर, अल्लाह ने जो है मुसलमानों को फ़तह अता फरमाई, और मुसलमान जब जाने लगे खैबर से तो जल्दी जल्दी में कुछ यहूदियों के जानवर थे वो भी अपने साथ ले गए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर पहुंची तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको एक जगह रोक दिया और हज़रत खालिद से कहा कि अज़ान पढ़ो, अज़ान जो नमाज में पढ़ी जाती है। हज़रत खालिद बिन वलीद ने अज़ान पढ़ी। जब लोगों के कानों में अज़ान की आवाज़ आई तो फ़ौरन जो है हुजूर के पास आकर जमा हो गए। जब जमा हो गए तो हुजूर ने फरमाया कि सुनो, मैंने किसी इबादत के लिए या नमाज के लिए अज़ान नहीं कहलवाई है, बल्कि मुझे पता चला है कि तुमने जल्दबाजी में यहूदियों के मवेशी भी तुम अपने साथ लेकर के आए हो। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि जिसके पास उनका मवेशी हो, जानवर हो, इसी वक्त जाए और जिसका जो जानवर हो उसके मालिक को सुपुर्द कर करके आए। और उसी मकाम पर अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अला व इन्नी उहर्रिमु अलैकुम अमवाल मुआहिदीन बिगैरि हक़्क़िहा, फरमाया मैं तुम पर हराम करता हूँ कि गैर मुस्लिमों के जान माल और इज़्ज़त व आबरू को तुम नाहक जो है बहाओ और उनकी माल और दौलत को तुम नुकसान पहुँचाओ। हुजूर ने फरमाया ये तुम्हारे लिए हराम है। अज़ान साहब, तो हुजूर का ये वो जुमला है कि जिससे पता चलता है कि एक इंसानी जान को जितनी अहमियत आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुसलमान को दी है, उतनी अहमियत जान व माल की, इज़्ज़त व आबरू की मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिम को भी अता फरमाई है। अज़ान में समझा। और आगे चलिए, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक सिर्फ ये महदूद नहीं था। ऐसा नहीं है कि जब हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बहयात रहे और ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा रहे तब तक ये निज़ाम था, बल्कि नहीं, बल्कि इस निज़ाम को आपके सहाबा ने भी जो है बखूबी निभाया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आप उठा करके देखें तो कदम कदम पर आपको ऐसे बहुत सारे वाक़यात मिल जाएंगे कि जिनमें जो है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैर मुस्लिमों के साथ हुस्न सलूक फरमाया। अगर वो परेशान है तो उनकी परेशानी को दूर किया, अगर वो भूखे थे तो हुजूर ने उनको खाना खिलाया, अगर वो मोहताज थे तो हुजूर ने उनकी जो है हालत रवाई फरमाई। अज़ान में सामिया। और यही मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और किरदार था कि जिसकी बिना पर लोग जो है मज़हब इस्लाम में दाखिल होते चले गए। अज़ान में सामिया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा हुए, मुसलमानों के अमीरुल मोमिनीन बने और हुजूर के जानशीन बने, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी गैर मुस्लिमों के ताल्लुक़ से यही रवैया अपनाया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और जब कभी आप किसी वक्त को, किसी लश्कर को कहीं भेजते तो आप उसे तंबीह फरमाते, क्योंकि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में क्योंकि हुजूर का दुनिया से पर्दा हो चुका था और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के ज़माने में एक बहुत बड़ा खलफशान था। जब हुजूर का पर्दा हुआ तो वो लोग कि जो हुजूर के सामने मुसलमान बनकर रहते थे अब वो खुलकर सामने आ गए। वो लोग कि जो हुजूर के सामने दबे रहते थे वो खुल कर के सामने आ गए। वो लोग कि जो हुजूर के सामने साजिशें नहीं कर पा रहे थे वो खुल कर के सामने आ गए। और फिर इसी में एक सबसे बड़ा फितना उस झूठे नबी का भी हुआ जिसको दुनिया मुसैलमा कज़्ज़ाब कहती है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने जब आप खिलाफत पर बैठे तो बड़े बड़े मसाइल हुए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब फितना अंगेज़ी के लिए और शर व फसाद मिटाने के लिए जब कोई लश्कर रवाना फरमाते तो उसके सिपह सालारों को आप हुक्म देते हो, ताकीद फरमाते और इरशाद फरमाते वला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़ि वला ताअसू मा तु'मरून, कि ऐसे सिपह सालारों, ऐ लश्करों, मैं तुम्हें ताकीद कर रहा हूँ और हुक्म दे रहा हूँ, मैं तुम्हें बुराई का खात्मा करने के लिए भेज रहा हूँ, शर व फसाद ख़त्म करने के लिए भेज रहा हूँ। फरमाया ज़मीन में फसाद मत मचाना और फरमाया जो मैंने तुम्हें ताकीदें की हैं, जो मैंने तुम्हें वसीयतें की हैं, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि देखो उनकी खिलाफ वर्जी मत करना। और आगे फरमाते हैं कि जहाँ तुम जा रहे हो, फरमाया उस ज़मीन के जो फलदार दरख्त हैं, जो खेतियाँ हैं, उन्हें तबाह व बर्बाद मत करना। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, कमज़ोर हैं, ज़ईफ़ हैं और ऐसे लोग जो इबादत गाहों के खादिम हैं, हज़रत अबू बकर फरमाते हैं कि उनसे तारुज़ मत करना, उनसे कोई छेड़छाड़ मत करना। और फरमाया कि बात अगर सुलह से बन जाए, बातचीत से काम हो जाए और शर व फसाद करने वाले अगर अपने शर और फसाद से अगर रुक जाएं, बातचीत से मान जाएं
تو فرمایا کہ جنگ مت کرنا، اور اگر جنگ کی ضرورت پڑے تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ اپنی جانب سے پہل مت کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہمارے سامنے یہ جنگی نقشہ ہے، آپ فلسطین کو اٹھا کر کے دیکھ لیجیے کہ بچوں کو بھی کاٹا مارا جا رہا ہے، عورتوں اور بوڑھوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ برما کا حال آپ دیکھ لیجیے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے مرغ مسلم کی طرح بھون دیا گیا۔ کسائی جیسے اپنی دکان پر بکرے کا گوشت کاٹتا ہے، ویسے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ٹکڑے کیے گئے۔ لیکن اذان ملت اسلامیہ قرآن فرماتا ہے ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے اسلام کے ماننے والوں، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم کسی کی دشمنی میں حد سے آگے نہیں بڑھ جانا۔ جان سامنے قرآن کریم دشمنی نبھانے بھی میں ہمیں عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تمہیں اس بات سے منع فرماتا ہے کہ تم کسی کی دشمنی میں تم حد سے بڑھ جاؤ۔ اگر کوئی تمہارے ایک فرد کو قتل کرے تم اس کے پورے خاندان کو قتل نہیں کر سکتے۔ اذان ملت اسلامیہ فرمایا عیدلو، فرمایا وہاں بھی انصاف سے کام لو، وہ اقرب للتقوی، فرمایا یہی تقوی اور دین کے جو ہے مطابق ہے۔ بات سامنے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگی فوجیوں کو جب کہیں بھیجتے محاصرہ کرنے کے لیے، جنگ کرنے کے لیے، یا اس وقت جو خرابیاں شر و فساد مچا ہوا تھا اس کی سرکوبی کرنے کے لیے، تو اس وقت آپ یہ نصیحتیں فرماتے ہیں کہ جس سرزمین پر تم جا رہے ہو دیکھو تم وہاں شر کو مٹانے جا رہے ہو، فساد کو مٹانے جا رہے ہو۔ وہ لوگ کہ جو انسانیت کے لیے خطرہ بن چکے ہیں تم انہیں دبانے جا رہے ہو، اگر وہ سدھر جائیں تو ٹھیک ہے، جنگ کی نوبت آئی تو اپنی جانب سے پہل مت کرنا، اور اگر جنگ ہو تو حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ وہاں کی کھیتیاں تباہ نہیں کرنا، وہاں کے جانوروں کو تباہ نہ کیا جائے، وہاں کے پھلدار درختوں کو نہ کاٹا جائے، وہاں عورتوں بچوں بوڑھے اپاہج معذور اور وہ لوگ جو عبادت گاہوں کے خادم ہیں ان سے تعارض نہ کیا جائے، چھیڑ چھاڑ نہ کیا جائے۔ اور حضرت ابوبکر فرماتے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی عبادت گاہ سے تعارض نہ کیا جائے۔ جان صاحب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ہے خلفائے راشدین کے واقعات ہیں اور ان کے ارشادات ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا ولا تهدموا بیعة، اور حضرت ابوبکر اپنے لشکر کو تنبیہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ کسی بھی غیر مسلم عبادت گاہ کو ڈھایا نہ جائے جان صاحب، ورنہ وہاں کے جو ہے خداموں کو جو ان سے تعارض کیا جائے، نہ چھیڑ چھاڑ کیا جائے۔ اذان میں ثانیہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ شام کی سرحدوں سے عراق اور ایران کی طرف لوٹ رہے تھے تو آنات نام کا ایک شہر پڑتا ہے عراق کی سرزمین پر، آپ وہاں رکے تو اہل آنات جو ہے آپ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہم آپ سے جنگ نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جو صلح نامہ تیار ہوا اس کی شکل یہ تھی کہ ان کے گرجے، ان کی خانقاہیں منہدم نہیں کی جائیں گے، ان سے کسی قسم کا تعارض اور چھیڑ چھاڑ نہیں کیا جائے گا، اور مسلمانوں کی پنجگان و نماز کے علاوہ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تمہیں اجازت ہے کہ تم جو ہے مراسم، تمہارے جو مراسم ہو، تم ناقوس بجاؤ، شنکھ بجاؤ، تمہیں جو پھونکنا ہو، جو بجانا ہو، تمہیں تمہارے لیے اجازت ہے۔ اور حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ جب تمہارا اپنا تہوار ہو تو کہتے ہیں کہ تم اپنی سلیب لے کر تم اپنا تہوار منا سکتے، ہماری طرف سے تمہیں کوئی جو اجازت نہیں، ہماری طرف سے تمہیں کوئی تعارض نہیں۔ اذان ثانیہ تو یہ وہ مذہب اسلام کی یہ وہ باتیں تھیں کہ جن تعلیمات نے مذہب اسلام کو دنیا کے گوشے گوشے میں روشن کیا، یہاں تک کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، اور یہ وہی حضرت عمر فاروق ہیں جو کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے، آپ کو جان سے ماننے کی قسم کھا بیٹھے تھے، مگر اذان ملت اسلامیہ جب حضور سے ملے ہیں، حضور کا اخلاق، حضور کی تعلیمات کو دیکھا ہے اذان ملت اسلامیہ، تو یہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ جب آپ سے زیادہ مجھے دنیا میں کوئی دشمن نہیں تھا، اور آج یہ وقت ہے کہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی محبوب نہیں ہے۔ جان سامیا یا رسول اللہ، ایک وقت وہ تھا جب آپ میرے سب سے بڑے دشمن تھے، اور یا رسول اللہ آج حال یہ ہے کہ عمر اپنی جان سے بھی زیادہ میرے آقا آپ سے محبت کرتا ہے۔ جان سامیا یہ میرے پیارے آقا کی تعلیمات کا اثر تھا کہ پتھر سے پتھر دل بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے ذریعے پگھل گئے۔ اذان ملت اسلامی وہ لوگ کہ جو آپ کے خون کے پیاسے تھے وہ آپ کے جانثار بن گئے، آپ کے اوپر جان چھاور کرنے والے بن گئے۔ وہ لوگ کہ جو آپ کے دین کے دشمن بنے تھے، اذان میں سامیہ اللہ نے اپنے رسول کے ذریعے انہیں وہ کردار عطا فرمایا کہ وہ دین کے جو ہے جہاں وہ مسمار کرنے والے بن کر بیٹھے تھے وہی دین کے محافظ بن کر ابھرے۔ اذان میں سامیہ اور ہوتے کرتے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، آپ جانتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کو کیا شان و شوکت عطا فرمائی تھی. دنیا کا 1/4 حصہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں اسلامی رنگ میں رنگ چکا تھا. جان سامنے اسلامی رنگ میں رنگ چکا تھا. دنیا کا 1/4 حصہ، یعنی 1 حصہ زمین کا اسلامی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا اور 3 حصے پر غیر مسلم آباد تھے. اجان ملت اسلامیہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت ہے کہ آپ نے اپنے دور خلافت میں تعمیری کام کو فروغ دیا. سرائیں بنوائیں، مسافر خانے بنوائے. جن شہروں اور بستیوں میں خواہ وہ کسی کی بستیاں ہوں آپ نے اسکول تعمیر کرائے. اس دور کے کالج جن کو جامعہ کہا جاتا ہے وہ تعمیر کرائے. جن ندیوں پر پل نہیں تھے ان ندیوں پر آپ نے پل باندھے. اذان سامعہ یہاں تک کہ آپ کی خدمات کو دیکھ کر ایک انگریز بھی کہے اٹھا. وہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں، وہ اپنی کتاب کہ اسلامک کیپٹل، وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ مستشرق ایک انگریز غیر مسلم وہ لکھتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں کا حال یہ تھا کہ عیسائی قوم، عیسائی لوگ عرب مسلم حکمرانوں کے دور اقتدار میں بطور غیر مسلم شہری اپنے آپ کو یونانی اور بازنطینی حکمرانوں کی رعیت میں رہنے سے زیادہ محفوظ اور بہتر سمجھتے تھے. یہ غیر مسلم کا جملہ ہے. اذان سامعہ اس کی وجہ کیا ہے؟ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ قرآن کہتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے پوری دنیا سے کوئی مجھے مانے نہ مانے لیکن میں تم سب کا رسول ہوں اور تم سب کی طرف اللہ نے مجھے رحمت عالم بنا کر بھیجا ہے، ماڈل آف پیس بنا کر کے بھیجا ہے. مجھے رحمت کا پیکر اور مجسم جو ہے بنا کر بھیجا ہے. کوئی مجھے مانے نہ مانے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تحفظ فرمایا، پوری انسانی آبادی کو تحفظ عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی جہاں مملکت ہوتی ہے اور آج بھی جہاں جہاں اسلامی مملکت ہے عزیزان اسلامیہ، آج بھی وہاں غیر مسلم بڑے چین و سکون کے ساتھ رہ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ مذہب اسلام کی سخت تاکید ہے کہ اگر اسلامی ممالکت میں، اسلامی ملکوں میں اگر غیر مسلم رہنے کے لیے آ جائیں تو انہیں پناہ دی جائے، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے. وہ جس قابل ہوں انہیں وہ پیشہ، وہ ہنر اور وہ حکومت میں ان کو عہدے اور منصب عطا کیے جائیں. عزیزان ملت اسلامیہ، جو ان کے مذہبی مراسم ہیں نہ ان سے تعرض کیا جائے، نہ ان کی عبادت گاہوں سے تعرض کیا جائے. عزیزان اسلامیہ، آج دبئی کے سرزمین پر نہ جانے کتنے مندر جو ہے تعمیر ہو چکے ہیں. حجاز کا حصہ چھوڑ کر عرب کی سرزمین پر نہ جانے کتنی جو ہے عبادت گاہیں غیر مسلم حضرات کی جو ہے تعمیریں ہیں، گرجے ہیں، مندر ہیں. بودھزم کے ماننے والوں کی جو ہے عبادت گاہیں بڑی پرانی عبادت گاہیں ہیں. عزیزان اسلامیہ، مگر آج تک ان سے تعرض نہیں ہوا چونکہ ہمارا مذہب کہتا ہے، یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے. اگر ہم کرتے ہیں تو کل خدا کی بارگاہ میں ہمیں جواب دے رہا ہوگا. یہ وہ مذہب اسلام ہے کہ جس کی تعلیم یہ ہے کہ کسی کی عبادت گاہ کو توڑ کر تم اپنی عبادت گاہ تعمیر نہیں کر سکتے. ایسی جگہ کہ جو کسی سے چھین کر عبادت کی جائے اللہ اس عبادت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کرتا ہے. جان سامعہ، یہ ہمارے مذہب کی تعلیم ہے اور اس پر فتویٰ ہے. جان سامعہ، آپ کو مسجد چوڑی کرنا ہے، آپ زمین خریدیے. راستے پر بھی قبضہ کر کے مسجد کو چوڑا کرنے کی اجازت نہیں، اگرچہ وہ مسلمانوں کا ہی محلہ کیوں نہ ہو، چونکہ وہ راستہ عام ہے. مسلم اور غیر مسلم سب کا حق ہے وہاں سے گزرنے کا. آپ کسی راستے کو تنگ نہیں کر سکتے مسجد کو چوڑا کرنے کے. جس مذہب میں اتنی گنجائش ہو دوسروں کے حقوق کی اور آنے جانے کی عزیزان اسلامیہ، اس مذہب پر یہ غضب لگانا کہ دوسروں کی عبادت گاہیں توڑ کر وہ اپنی عبادت گاہیں بناتا ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے اور ناانصافی ہے. عزیزان اسلامیہ، عزیزان ملت اسلامیہ، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقتدار میں آپ نے تعمیری کام کو فروغ دیا اور خدمت خلق کو جو ہے آپ نے فروغ دیا. عزیزان اسلامیہ، آپ خود بھی دورے فرماتے اور انتہائی ایماندار افراد کو بھی جو ہے دوروں پر روانہ فرماتے. اذان ثانیہ کہ جاؤ دیکھو ہماری سلطنت کا عالم کیا ہے اور ہماری مملکت کا عالم کیا ہے، ہماری رعایا کس اس میں ہے. اذان ثانیہ، آپ کی زندگی میں ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک غیر مسلموں کی جماعت آئے بیٹھے، سلام دعا کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ فلاں جگہ سے آئے ہوئے ہیں، آپ پہلے یہ بتائیے کہ ہمارے خلفاء اور ہمارے سلاطین آپ کو پریشان تو نہیں کر رہے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ نہیں، بلکہ جو باتیں طے ہوئی تھیں بالکل اسی کے مطابق ہم بھی جی رہے ہیں اور وہ بھی جی رہے ہیں. ذات سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت کر رہے تھے. ایک بوڑھے کو دیکھا ہے کہ جو لوگوں کے دروازے پر جا کر کھانا مانگ رہا تھا اور بھیک مانگ رہا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو دیکھا
तो आपको धक्का सा लगा और धचका सा लगा। आपने उसे अपने पास बुलाया कि जाओ उस बूढ़ी को मेरे पास लेकर के आओ। जब वो बूढ़ा आपके पास आया तो कहने लगे, तो आपने उससे पूछा कि बाबा आप भीख मांग रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? वो कहने लगा कि बूढ़ा हो चुका हूँ, अब कमाने की सकत नहीं, तो भीख नहीं मांगूंगा तो और क्या करूँगा, है ना। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने आप को मुतवज्जो किया और अपने आप से कहने लगा कि उमर तुमने इस बुढ़े के साथ इंसाफ नहीं किया। जब ये जवान था, कमाने के लायक था, तुम इसकी कमाई पर टैक्स लेते रहे, और जब ये बूढ़ा हो गया, कमाने के लायक नहीं रहा, तो तुमने इसे दर दर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। ये अपने आप से उन्होंने कहा, अपनी जानिब। और फिर उस बुढ़े का हाथ पकड़ा, बैतुल माल ले गए और वहाँ जो मुशीर थे, मुनीम बैठे हुए थे, उनसे कहा इस बुढ़े को देख लो, पहचान लो, जब तक ये जिंदा है इसके और इसके बाल बच्चों का पूरा खर्च मुसलमानों के बैतुल माल से अदा किया जाएगा। तो ये हमारे बुजुर्गों की ये वो तालीमात थी और मज़हब इस्लाम की ये वो तालीमात थी। पैगम्बर इस्लाम और पैगम्बर इस्लाम की सहाबा की ये वो खिदमात थी और मानव सेवा और इंसानियत की खिदमात थी अज़ीज़ान इस्लामिया, कि जिसने इस पूरी इंसानियत को इस्लाम की जानिब मुतवज्जो किया, इस्लाम की जानिब उनके दिलों को जो है झुकाया, मज़हब इस्लाम की जानिब उनको जो है राग़िब किया। अज़ीज़ान इस्लामिया, इसी तरह से हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गैर मुस्लिमों की इज़्ज़त व आबरू जान व माल की हिफाजत का इतना अहम बंदोबस्त फरमाया था कि आप अपने हुक्काम को जो है ख़बरदार किया करते थे कि किसी भी गैर मुस्लिम पर कभी जुल्म मत किया जाए, इंसाफ से काम लिया जाए। एक मरतबे आप गुजर रहे थे तो आपने देखा कि आपके जो आमिलीन हैं, टैक्स वसूलने वाले आपके जो आमिलीन हैं, वो कुछ गैर मुस्लिमों को, ईसाइयों को, कुप्ती समाज के कुछ लोगों को धूप में खड़ा किए हुए हैं, इसलिए कि जब तक तुम अपना टैक्स अदा नहीं कर दोगे तुम्हें यहाँ से जो है हटने नहीं दिया जाएगा, तुम धूप में खड़े रहोगे। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब ये देखा तो उनसे पूछा ये क्या कर रहे हो? कहा कि हज़रत हम जो है इनसे टैक्स वसूल रहे हैं, ये टैक्स नहीं दे रहे हैं। अजान सामिया, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनसे कहा कि क्यों टैक्स नहीं दे रहे? वो कहने लगे कि हमारी इतनी आमदनी नहीं है और हम टैक्स नहीं दे सकते। अज़ान मिलत इस्लामिया, उसी वक्त हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कलम और दवात मंगाया और फरमान जारी किया कि वो लोग जो टैक्स देने के अहल नहीं, उनके टैक्स माफ़ कर दिए जाएँ। औरतों, बच्चों, बूढ़ों, अपाहिज के और वो लोग जो अहल नहीं, जो नहीं दे सकते, जिनकी आमदनी इतनी नहीं है कि वो हुकूमत को टैक्स अदा कर सकें, अज़ान में सामने उनके टैक्स जो है माफ़ कर दिए जाए, उनसे कोई टैक्स न लिया जाए। और उसके बाद अपने आमिलीन को और अपने लोगों को हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने तंबीह फरमाई कि तुम ये क्या कर रहे थे? उन्हें धूप में खड़ा करके सज़ा दे रहे थे। क्या तुमने अपने रसूल का फरमान नहीं सुना कि जो दुनिया में अल्लाह के बंदों को सज़ा देता है, अल्लाह उसे क़यामत में सज़ा देगा। अज़ान में सामने ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात और आपका रवैया था। आपकी आल औलाद में इसी तरह से एक और नाम मिलता है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। आपके ज़माने में आपका कोई गवर्नर था कि जिसने किसी गिरजाघर को, ईसाइयों की इबादतगाह को ज़बरदस्ती जो है मस्जिद में शामिल कर लिया था। तो वहाँ के ईसाई आए, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास बैठे और कहने लगे, शिकायत की उस गवर्नर की कि आपके फ़लाँ गवर्नर ने हमारी जो इबादतगाह है, गिरजाघर है, कलीसा है, उसको तोड़कर जो है मस्जिद में शामिल कर लिया है, मस्जिद बना लिया उसे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उसे अपने पास बुलाया और उसके हुक्म फरमाया कि जिस गिरजाघर को, इबादतगाह को तुमने तोड़कर मस्जिद बनाया है, अब उस मस्जिद को तोड़कर तुम फिर से जो है ईसाइयों की इबादतगाह तामीर करोगे। अज़ान सामिया, ये हमारे बुजुर्गों का इंसाफ था। उनके पास ये नहीं था कि तुम क्या कर लोगे, हमारी हुकूमत है, हम कुछ भी वहाँ रख देंगे, हम मिंबर बना देंगे रातों रात, तुम क्या करोगे वहाँ पे? नहीं मेरे भाई, क्योंकि उनके दिलों में अल्लाह का खौफ था कि अगर आज मैं हुकूमत के नशे में किसी के साथ नाइंसाफ़ी करता हूँ तो कल खुदा की बारगाह में तो इंसाफ होना है ना। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमारे बुजुर्गों ने कभी भी अपनी सत्ता के नशे में और अपनी हुकूमत के नशे में और सल्तनत के नशे में कभी भी जो है नाइंसाफ़ी से काम नहीं लिया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने उनसे कहा, फ़ौरन कहा कि आप उस मस्जिद को तोड़ दो। और जिस तरह से वहाँ ईसाइयों की इबादतगाह थी, चर्च था, कलीसा था, गिरजाघर था, असर नो बल्कि उससे अच्छा बेहतर जो है तुम जो है वहाँ बनाओ। और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने कहा कि अगर किसी गांव में, किसी शहर में 15 भी अगर गिरजे घर हों तो मुसलमानों को ये इजाज़त नहीं कि 15 में से एक को तोड़कर भी वो मस्जिद बना लें। अज़ीज़ान सामिया, ये हमारा मजहब है, ये हमारे मजहब की तालीम है, ये हमारे बुजुर्गों का रवैया है, ये सलातीन इस्लाम की जो है ज़िंदगी। अज़ीज़ान सामिया, यही वो तालीमात थी जिन तालीमात की बिना पर हमारा मजहब कल भी फूल रहा था, आज भी फूल रहा है। अज़ीज़ान सामिया, और क़यामत तक फूलता रहेगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरी अपनी एक खादिम होने की हैसियत से एक कोशिश ये है कि कुछ जुमे मैं आपके सामने जो गैर मुस्लिमों के हुकूक हमारे मज़हब में, मैं उनके सामने बयान करूं ताकि आपकी मालूमात में भी इजाफा जो है हो, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो और जो मुझे सुन रहे हो उनकी मालूमात में भी इजाफा।